رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر یہاں تک پہنچا کہ آپ علیہ السلام کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی جب عرب کے اندر ایک مشہور لڑائی ہوئی جو کئی قسطوں میں چلی، جس کو حرب الفجار کہتے ہیں، اور پھر اس لڑائی کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کا نام حلف الفضول ہے۔ آپ علیہ السلام کی جوانی ایسے گزری ہے، مشہور واقعات جو آپ کی جوانی میں اور پیش آئے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر، آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح، عمر 25 سال، کعبہ کی تعمیر نو، عمر 35 سال۔ یہ تین مشہور واقعات پیش ہیں۔ شام کا دوسرا سفر، آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال کو ہو گئی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو طالب کا گھر میں افراد زیادہ تھے اور مالی حیثیت سے وہ کچھ کمزور تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اور تجارت مزاربت پر۔ مزاربت کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن وہ تجارت کرنا نہیں جانتا یا کر نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے، اور ایک آدمی کام کرنا جانتا ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ایک آدمی کا سرمایہ اور ایک آدمی کی محنت دونوں مل جائیں اور اس سے جو منافع حاصل ہو اس کو آپس میں تقسیم کرے، اس کو مزاربت کہا جائے۔ اسلامی بینکنگ جو چلتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کام شروع کیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون رہتی تھی، مال والی خاتون تھی، خدیجہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقم دی، سرمایہ دیا، اور آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا، اور آپ شام کے سفر پر گئے، اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ وغیرہ ہوتے ہوتے آپ پھر بصرہ کے مقام پر پہنچے۔ یہ شام میں علاقہ ہے۔ بصرہ یہ تو عراق کا علاقہ ہے، بصرہ یہ شام کا علاقہ ہے۔ یہاں آپ پہنچے اور بہت کامیاب تجارت کی، اور یہاں بھی ایک عیسائی راہب اور پادری سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام نستورہ لکھا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے بھی نشانیاں دیکھ کر پہچانا تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر۔ آپ علیہ السلام یہ تجارت کر کے واپس آئے اور نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ اور بہت منافع کمائے۔ تو یہ شام کا وہ دوسرا سفر ہو، اور اس میں تجارت کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تجارت کا ذریعہ معاش کے اندر سب سے برکت والا ذریعہ تجارت کا، اور آپ علیہ السلام نے تجارت تاجر لوگوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا سچا تاجر، التاجر الصدوق، سچا تاجر جو کچھ گڑبڑ اپنی تجارت میں نہ کرے، کوئی خیانت اور دھوکہ نہ کرے، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو۔ تو تجارت نہایت مبارک طریقہ ہے، شرط یہ ہے اپنی طاقت کے مطابق خیانت سے بچا جائے۔ یہ شام کا دوسرا سفر۔ جب اس سفر سے آپ واپس ہوئے
اور آپ مکہ مکرمہ میں آ رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی چھت پر دیکھ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام آ رہے تھے. دیکھا کہ اوپر سے سایہ سایہ ہو رہا. پھر آ کر کے وہ غلام نے بھی بات سنائی کہ یہ تو بہت سچے آدمی اور بہت امانت والے اور تجارت کا جو نفع دیکھا تو اتنا زیادہ. تو کچھ خود دیکھا کچھ سنا متاثر ہوگی. تو انہوں نے پیغام نکاح کا آپ علیہ السلام کو بھیجا. آپ علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا. اتفاق ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے پھر گئے ان کو پیغام دی اور بات طے ہوئی. اور یہ بات جب طے ہوئی تو ابو طالب نے بڑا عجیب خطبہ دیا اس نکاح کے موقع پر. ابو طالب نے کہا کہ ان محمدا ممن لا یوازن به فتم من قریش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا جوان قریش کے اندر کوئی نہیں. اگرچہ مال کے اعتبار سے وہ کم ہوں گے لیکن عقل ہوشیاری ذکاوت سمجھ کے اعتبار سے ان کے پائے کا کوئی نہیں. اور یہ نکاح ہوگی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ مسجد حرام، یہ مکہ مکرمہ. مسجد حرام میں یہ صفا کی پٹی ہے مشرقی جانب میں. یہاں سے جب نکلتے ہیں تو ایک علاقہ آتا ہے سوق اللیل، آج بھی موجود ہے. اسی سوق اللیل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خاندان آباد تھا. اسی سوق اللیل میں حضرت خدیجہ کا مکان بھی تھا. یہاں نکاح ہوا اور آپ علیہ السلام اپنے مکان سے پھر اس مکان میں منتقل ہو گئے. یہ حضرت خدیجہ کا مکان تھا اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہجرت تک سب اسی مکان کے اندر پھر گزاری. یہ نکاح جب ہوا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. اور یہ نکاح کتنا چلا ہے؟ آپ علیہ السلام کی عمر 50ویں سال میں آپ داخل ہو گئے تھے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. 25 سال ان کے ساتھ گزارے اور کوئی نہیں. اپنی جوانی ایک خاتون اور وہ بھی عمر میں بڑی. آج یہود و نصارہ کے محقق لوگ مستشرقین جو تحقیق کرتے ہیں وہ آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے نکاح کیے، یہ کیسے پیغمبر؟ اب وہ تو اپنے ایک موضوع ہے، انشاءاللہ جب آئے گا میں بیان کروں گا. آپ علیہ السلام نے اپنی جوانی اپنے سے زیادہ عمر والے خاتون کے ساتھ گزاری. آدمی کو نکاحوں کا شوق جوانی میں ہوتا ہے. 50 سال کی عمر میں تو آدمی کے شوق ختم ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے 25 سے 50 سال تک کا عرصہ بیچ میں جو جوانی کا زور شباب عروج یا اپنے ایک خاتون جو عمر میں بڑی. اور آپ علیہ السلام نے اپنے نکاح یہ ہجرت کے بعد 10 سالوں میں کیے. کیوں کیے؟ ہر نکاح کے پیچھے ایک قصہ ہے اور ہر نکاح کے پیچھے ایک سبب ہے. آپ علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر اور آپ ایک کامل دین لے کر آئے جو مردوں سے بھی متعلق خواتین سے بھی متعلق. آپ خواتین کو والا حصہ خواتین کو سمجھانا چاہتے تھے. خواتین کے مسائل کو خواتین سمجھتی ہیں. اگر آپ علیہ السلام ڈائریکٹ سمجھاتے تو بعض دفعہ غیر خواتین کے ساتھ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بے تکلف نہیں سمجھا سکتا ہے. ہاں اپنی زوجہ کو سمجھائے
بے تکلف وہ سمجھا دے خواتین کو. تو آپ علیہ السلام نے امت کے لیے معلمات کی، استانیوں کی ایک ٹیم بنائی. آپ علیہ السلام کی ہر زوجہ امت کی معلمہ. آپ علیہ السلام کی جتنے نقل و حرکت تھے، جتنے کام تھے، جتنی باتیں تھیں، سب صحابہ کرام بالکل کیمرے کی طرح اور ٹیپ ریکارڈر کی طرح لگے ہوئے تھے. اس کو نوٹ کر رہے تھے اور اس سب کو نوٹ کر رہے تھے، اور پورا ریکارڈ امت تک پہنچ گیا. اب ہمارے پاس موجود ہے. کوئی قوم نہیں بتا سکتی، یہودی نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے سوائے چند باتوں کے. عیسائی نہیں بتا سکتے، ہم پوری سند سے بتائیں گے. آپ علیہ السلام کیا فرمایا، اس بارے میں کیا فرمایا، اس بارے میں. یہ ہماری مجلس ہے بھی سلسلے میں پورے دین کا تعارف آپ کے سامنے کراؤں گا انشاءاللہ. تو آپ علیہ السلام نے امت کی ایک ٹیم تیار کی اللہ کے حکم سے. اس لیے یہ کہنا کہ اتنے زیادہ نکاح تو یہ کوئی شوق کے لیے نہیں. شوق ہوتا تو جوانی میں کرتے. آپ نے اپنی جوانی تو ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ جو عمر میں بڑی ہے گزارتی، اور حضرت خدیجہ نہایت ہوشیار خاتون. آپ علیہ السلام ان کا بہت اچھا تذکرہ فرماتے تھے. جب خدیجہ کا نام آتا تو آپ ان کے فضائل شروع کرتے، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، اور آخر میں بات پر خدیجہ کانت فکانا، خدیجہ تو خدیجہ تھی. آپ علیہ السلام بالکل پریشان جب گھر آتے تو آپ کو تسلی حوصلہ دیتی. بیوی تو آدمی کے لیے سکون ہے، اگر سکون کا سامان بن جائے. تربیت سے سب کچھ ہو جاتا ہے، تربیت نہ ہو تو پھر اتنے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی پریشانی کا سبب بن جائے. تربیت بہت ضروری. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا. حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی ہے، حضرت قاسم، طیب اور طاہر. اور آپ کی بیٹیاں بھی ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. یہ آپ کی اولاد سب اسی سے. تو یہ 25 سال کی عمر میں نے یہ وہ مکان ہے حضرت خدیجہ کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ وہی تعمیر تو نہیں ہے، اس میں تو تبدیلی ہو گئی لیکن جگہ ہوئی. تیسرا واقعہ جو پیش ہے عرب کے اندر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا پیش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. خانہ کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، بالکل پانی اس کے اندر بھر گیا. طواف لوگ تیر کر طواف کر رہے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں. آج بھی مکہ مکرمہ کا ایک حصہ بالائی ہے، اس کو معلّہ کہتے ہیں، اور ایک حصہ نشیبی ہے، اس کو مسفلہ کہتے ہیں. تو پانی جمع ہوتا تھا پہاڑوں کا، اس لیے خانہ کعبہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی. لوگ چاہتے تھے کہ اس عمارت کو توڑ کر نہ بنائیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی. ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی اور ایک حصہ اس کا توڑا، لیکن لوگ پھر بھی نہیں آئے. کہا صبح تک انتظار کرو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر دیکھیں گے. صبح کو پھر آئے، پھر لوگوں کی ہمت ہو گئی اور توڑ دی اس عمارت کو. پھر جدہ کے بندرگاہ پر ایک جہاز ٹوٹا تھا، وہاں سے اس تختے لائے گئے، اور ایک معمار رومی تھا باقوم کے نام سے، وہ بھی ساتھ لائے گئے. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی. خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو خانہ کعبہ کے 4 کونے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ صفا مروہ میں پانی بھرا ہوا. اب آپ سمجھیں حضرات، یہ خانہ کعبہ کو ہم جزیرۃ العرب کے بیچ میں رکھتے ہیں. خانہ کعبہ کے 4 کونے
ان 4 کونوں کے اپنے اپنے نام. یہ نظر آیا آپ کو، یہ ایک سیدھا تیر آیا عمان سے مسقط. اگر یہ تیر عمان سے ہم لے جائیں گے تو جس کونے پر ختم ہوگا اس کونے میں حجر اسود لگا ہوا. ایک اور تیر لے جاتے ہیں، یہ کونے سے لے جائیں تو عراق جائے گا، اس کا نام رکن عراقی ہے. اگر یہاں سے تیر لے جائے دوسرا، یہ شام جائے گا، اس کا نام رکن شامی ہے. اگر یہاں سے تیر لائے سیدھا یمن آئے گا، اس کا نام رکن یمانی ہے. 4 کونے، چاروں کے نام ہیں. یہ رکنی حجر اسود، یہاں حجر اسود لگا ہوا. جب تعمیر ہو گئی حجر اسود کو دوبارہ رکھنے کی بات آئی. یہ جنت کا ایک پتھر ہے، آپ علیہ السلام فرماتے. جب اس کے رکھنے کی باری آئی تو سب قبائل میں لڑائی ہو گئی اور سب نے کہا یہ بہت اعزاز کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے، یہ ہم رکھیں گے. اور سب نے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈالی. یہ وہ آخری جنگ تھی، مانا ہم کسی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تیار ہے، یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے. تو پھر ایک آدمی تھا ابو امیہ ابن المغیرہ، اس نے ایک مشورہ دیا. کہا دیکھو آپ لوگ ایسا کرو گے تو کسی کے حصے میں بھی نہیں آئے گا، ایسے ہی خون بہہ جائے گا. ایسا کرو کل کو مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آ جائے وہ یہ کام کرے. سب راضی ہو. کل کو مسجد حرام میں سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب لوگ دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا محمد الصادق الامین رضینا، یہ محمد صادق امین ہے، ہم سب راضی. آپ علیہ السلام نے عجیب فیصلہ کی. فرمایا حجر اسود ایک چادر بچھا دو. چادر بچھائی، حجر اسود کو رکھ دی. فرمایا جتنے قبیلے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر 9 قبیلے آباد تھے. فرمایا وہ سب اپنے لوگ لیا، اپنے نمائندے لائے، سب آ گئے. فرمایا سب اٹھاؤ، مل کر اٹھایا، لائے اس کونے کے پاس رکھ دیا، پھر اپنے ہاتھ سے لگا دیا. سب خوش بھی ہو گئے، ہمارا حصہ ہوگی. یہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا تھا. آپ کی عمر 35 سال تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر. یہ ہے وہ حجر اسود اور یہ ہے وہ کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا. اور یہ پٹی ہے سیدھی جاتی ہے، اب نہیں ہے یہ پٹی، ایک وقت میں تھی. یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اب سبز لائٹ لگی ہے، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، یوں گھوم کر کے جب واپس آتے ہیں تو ایک چکر ہو جاتا ہے. تو یہ حجر اسود لگا ہوا ہے سامنے، یہ حجر اسود. اب یہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف زمانوں میں ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی نقشہ بنایا کسی نے سمجھانے کے لیے، یہاں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. یہ دیکھ رہے مکہ مکرمہ صرف پہاڑیاں ہیں، کچھ آبادی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ آبادی ہو گئی. اور یہ خانہ کعبہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی، یہ حصہ باہر رہ گیا. یہ چھوٹی دیوار، اس کو حتیم کہا جاتا، یہ باہر رہ گیا ان سے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ صرف حلال پیسہ لگائیں گے. حلال پیسہ کم پڑ گیا تو یہ حصہ ان سے رہ گیا، دیوار بنائی. آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اگر میری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور وہ کچھ فتنے میں نہ پڑتے تو میں اس تعمیر کو گرا کر یہ والا حصہ اندر کر دیتا. لیکن لوگ پھر کچھ اور سمجھیں گے، اس لیے نہیں کرتا. عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت مکہ میں کچھ دنوں کے لیے یہ گورنر بنے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں، انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا تو انہوں نے اسی ترتیب پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو آپ علیہ السلام. لیکن بعد میں حجاج بن یوسف آ، اس نے عبداللہ بن زبیر کی تمام نشانیاں مٹائیں تو یہ بھی دوبارہ ختم کر دی اور واپس اسی شکل میں لی جو آج.
بعد میں لوگ آئے، حجاج بن یوسف بھی جب ختم ہوا تو ہارون الرشید میں کہتے ہیں کہ یہ کوشش کی کہ اس کو ہم اسی شکل میں لے آئیں جو آپ علیہ السلام چاہتے تھے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے غالباً بتایا کہ نہیں، یہ کھلونا بن جائے گا، ہر حکمرانہ کر کے پھر اس کو ویسا بنائے گا، کیونکہ حکمرانوں کو ایک دوسرے کی نشانیاں نہیں پسند ہوتی، ہر ایک دوسرے کی تختیاں ہٹا دیتے ہیں، تو ہر ایک اپنی تختی لگائے گا، کوئی ضرورت نہیں، خانہ کعبہ کو کھلونا مت بناؤ، بس جیسا ہے ویسے رہنے دو، تو پھر ویسے ہی رہے گی۔ یہ ترک کے زمانے میں حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ ترک کے زمانے میں یہ حصہ بنا، یہ عبدالعزیز کے زمانے میں یہ تعمیر ہو گئی، یہ شافعات کے زمانے میں یہ حصہ بن گیا، یہ بھی عبداللہ کے زمانے میں یہ حصہ بن رہا ہے، اب یہ آگے بڑھ رہا ہے۔